أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ عز وجل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی. سورہ اعراف کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. پھر اس کے بعد مشہور انبیاء کرام نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب اور موسیٰ علیہ السلام، ان کے قوموں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. آج کے درس میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی تعلق سے چند اہم باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس بھیجا. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. نوح علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے رسول تھے. آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کو مبعوث کیا. نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی اپنے قوم کے پاس جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے موحد ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، ان کے پاس بھیجا جاتا ہے ان کی نصیحت کے لیے، ان کی صحیح رہنمائی کے لیے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلانے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے. اور رسول یہ عام طور پر کافر قوم کے پاس بھیجا جاتا ہے. کافر جو کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، شرک میں جو مبتلا ہوتے ہیں، ان کے کفر اور شرک سے نکالنے کے لیے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ نبی اس نبی کہتے ہیں جو پہلے نبی، اس سے پہلے جو نبی ہوتے ہیں ان کی شریعت کی تبلیغ کے لیے آنے والے کو نبی کہتے ہیں، اور رسول جسے نئی شریعت دی جاتی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد
موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، یعنی اس کے حکم کو ختم کیا گیا، نیا حکم جاری ہوا۔ تو اس طرح نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 10 نسلیں تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 عشرۃ قرون، کہ 10 نسلیں ان کے درمیان تھی۔ ایک نسل اس زمانے میں عام طور پر اس زمانے میں 600 سال کی ہوا کرتی تھی۔ آج ایک جنریشن جیسے 40، 50، 60 سال میں یہ نسل بدلتی رہتی ہے، اس زمانے میں عمریں لمبی تھیں، زیادہ تھیں، تو ایک نسل بدلنے میں تقریباً 600 سے 700 سال لگا کرتے تھے۔ تو آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 10 نسلیں آئیں، اور اسی کے درمیان نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو، شیس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے۔ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر 950 سال، 950 سال انہوں نے قوم میں دعوت کا کام کیا، قوم کے لوگوں کو بت پرستی سے نکالنے کے لیے، شرک سے نکالنے کے لیے، اللہ کی مخالفت اور معصیت سے نکالنے کے لیے انہوں نے تقریباً 950 سال محنت کی، بڑی محنت، بڑی کوشش، اور قوم کے لوگوں کو ہر طرح سے انہوں نے سمجھایا۔ لیکن 950 سال کی کوشش کے باوجود قوم میں ایمان لانے والوں کی تعداد بالکل کم۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بالکل کم تھے۔ 80 یا 83 لوگ اسلام لے آئے تھے، ان کی دعوت قبول کیے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں نبی بنا کر بھیجا تو قوم والوں کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی۔ 950 سال تک محنت کرتے رہے، اخلاص کے ساتھ دعوت دیتے رہے، لوگوں کی تبلیغ کرتے رہے، اسلام کو ان تک پہنچاتے رہے۔ اور تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ کبھی لوگوں کو علانیہ طور پر بلاتے، کبھی چھپ کر بلاتے، لوگوں سے اکیلے میں مل کر بلاتے، جو بھی طریقہ ان کو میسر آیا سب انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ پروردگار میں نے میری قوم کو دن رات بلایا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب کبھی میں نے ان کو بلایا تو انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے تکبر کیا، اور میری دعوت سے منہ موڑنے کے لیے اپنے سروں کو چادر سے اوڑھ لیا کرتے تھے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے کہا کہ قوم والوں نے بڑے تکبر کے ساتھ، کبر کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ 950 سال بعد بھی ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکوہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار 950 سال کی محنت کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی ہے، میری بات ماننے والوں کی تعداد اتنی ہے، کوئی تیری بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی تیرا حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دعا کرتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ پروردگار زمین میں کسی بھی کافر کو تو نہ چھوڑ، کسی بھی کافر کے گھر کو تو نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر کسی کو تو نے چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تیرے نیک بندوں کو وہ گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور وہ فاجر، بدکار اور کافر لوگوں کو جنم دیں گے، کافر ہوگا تو کافر کو جنم دیں گے، تیری عبادت کرنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کو سن کر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ نوح تم ایک کشتی بنانا تیار کرو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ باتیں رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا
کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں، وہ جو نافرمانی کر رہے ہیں، تیرا جو مذاق اڑا رہے ہیں، اس پر تم افسوس نہ کرو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری نگرانی میں اور وحی کی روشنی میں تم کشتی بنانا تیار کرو۔ کشتی بنانا شروع کی نوح علیہ السلام نے۔ جب بستی والے، قوم والے ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ یہاں نہ پانی ہے، قریب میں نہ ندی ہے، نہ سمندر ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ مذاق اڑاتے، کبھی نوح علیہ السلام کو مجنون کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، مختلف القاب سے ان کو پکارتے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کرتے ہیں، کشتی بنانا شروع کرتے ہیں۔ کشتی بنانے کے جب اللہ نے حکم دیا، اس میں اشارہ یہ تھا کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ پانی کا عذاب آنے والا ہے، عذاب جو آنے والا ہے وہ پانی کی شکل میں آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کرتے ہیں۔ جب کبھی قوم والے ان کا مذاق اڑاتے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، نوح علیہ السلام جواب دیتے، آج اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کبھی آئندہ ہم تم پر مذاق اڑائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام مستقل کشتی بنانے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ جب تنور سے پانی نکلنے لگیں، تنور زمین سے پانی نکلنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر اس آدمی کو سوار کر لو جو تم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جتنے جاندار ہیں ان میں سے نر اور مادہ ایک ایک جوڑی کو تم اس کشتی میں سوار کر لو۔ تو ایمان والوں کی تعداد کل 80 یا اس کے آس پاس تھی، اور جانداروں میں سے ہر ایک جوڑے کو نوح علیہ السلام نے سوار کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، آسمان کو حکم دیا کہ آسمان برسنے لگا، زمین اپنے چشموں کو ابلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ، کہ زمین سے پانی نکلنے لگا، آسمان چھلنی ہو گیا، ادھر بھی پانی، ہر طرف پانی۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا طوفان تھا، سب سے بڑا طوفان، ہر طرف پانی ہی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اس میں سوائے ایمان والوں کے کوئی بھی بچ نہیں پائے۔ جتنے کافر دنیا میں پائے جاتے تھے، جتنے نافرمان، جتنے مشرک تھے، سب کے سب اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کشتی میں صرف وہی سوار ہوگا جو اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے جیسے ہی عذاب شروع ہوا، پانی ابلنے لگا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا، اللہ پر ایمان لے آ جا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے انکار کرتے ہوئے کہا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ پر ایمان لانے کے بجائے کہا کہ میں جب پانی آئے گا تو پہاڑ کے اوپر جا کر پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچ نہیں پائے گا، الا من رحم، سوائے اس بندے کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کریں، جو بندہ کے کشتی میں سوار ہو جائے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک موج اٹھی، اور موج اس بیٹے کو لے کر چلے گئی اور بیٹا ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب عذاب آئے گا، طوفان آئے گا، تو ایمان والے اور تیرے گھر والے اس میں نجات پا جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو نے اسے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اس کے کام ایسے نہیں تھے کہ وہ تمہارا بیٹا قرار پائے یا تمہارے گھر والوں میں سے ہو، اس نے کفر کی وجہ سے اس عذاب سے بچ نہیں پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے طوفان آ گیا، اور جتنے کافر تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور سوائے مؤمنوں کے کوئی زمین میں نہیں بچے۔ اور کشتی چلنے لگی، کشتی چلنے لگی،
اور جب سب کے سب ہلاک ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا اور زمین کو حکم دیا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا کہ زمین اپنے پانی کو روک لے، ویا سماء اقلعی، اے آسمان پانی کو برسنا بند کر دے، وغیض الماء وقضی الامر، پانی تھم گیا اور معاملہ عذاب ختم ہو گیا، واستوت علی الجودی، کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ اس کے بعد جتنے لوگ اس کشتی میں سوار تھے سب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر زمین میں اترتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے کسی کی نسل نہیں چلی سوائے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن کی نسل وہاں سے چلنے لگی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو باوائے آدم کے بعد باوائے ثانی کہتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد کس کی نسل چلی؟ نوح علیہ السلام کی نسل چلی تھی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعے میں بڑا پیغام ہمیں دیا کہ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کی، بڑی محنت، کوشش، لگن، اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ لیکن نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مایوس نہیں ہوئے، سمجھانے کی ہر قسم کی کوشش انہوں نے کی، لیکن اس کے باوجود اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکوہ کیا۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کی نسل چلتی ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رسول بنا کر بھیجا؟ کیونکہ اس قوم میں شرک و بت پرستی آ گئی تھی، شرک اور بت پرستی آ گئی تھی۔ سب سے پہلے شرک و بت پرستی کیسے آئی یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں توحید پرستی تھی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، کوئی شرک کو نہیں جانتا تھا، کوئی کفر کو نہیں جانتا تھا، سب کے سب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، نیک لوگ انتقال کر جاتے، پھر ان کی نسل آتی، پھر وہ نسل ختم ہوتی تو دوسری نسل آتی، تو شیطان ان لوگوں کے پاس ایک نصیحت والے ناصح کے انداز میں پہنچ کر کہتا ہے کہ تمہارے نیک لوگ جا رہے ہیں، تمہارے نیک لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ایسا کرو کہ ان کی عبادتوں کو یاد رکھنے کے لیے، ان کی عبادتوں کو یاد رکھنے کے لیے، ان کی طرح محنت کرنے کے لیے ان کی تصویریں بنا لو، تاکہ جب تم انہیں دیکھو تو ان کی عبادت تمہیں یاد آئے اور تم بھی عبادت میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکو۔ یہ معاملہ، یہ مشورہ اچھا تھا، لوگوں نے شیطان کے اس مشورے کو قبول کیا۔ شیطان ایک ناصح کے انداز میں پہنچاتا، ناصح کی شکل میں پہنچاتا، تو ان لوگوں نے تصویریں بنا لی اور ان کے قبروں کے پاس تصویر لٹکا دیے اور قبروں کے پاس جمع ہونے لگے۔ جنہوں نے تصویر بنائی ان کی نسل جیسے ہی ان کی نسل ختم ہوئی، دوسری نسل جب آئی تو شیطان ان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تمہارے آبا و اجداد ان سے دعا کیا کرتے تھے، ان تصویروں میں جو تصویریں ہیں ان سے وہ دعا کیا کرتے تھے، تم بھی ان سے دعا کرو۔ لوگ دعا کرنے لگے۔ جب یہ دعا کرنے والی نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل جب آئی تو ان کے پاس جا کر کہا کہ یہ تمہارے آبا و اجداد ان کو پوجا کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تصویر سے نکل کر انہوں نے مجسمہ بنا دیا، بت کی شکل دے دی، وہاں سے بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا، شرک کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو نوح علیہ السلام کے قوم میں 5 اہم بت تھے، ود، سوا، یغوث، اس طرح 5 نام آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگ تھے جن کی پہلے انہوں نے تصویر بنائی، پھر اس کے بعد انہوں نے مجسمہ بنایا۔ جب سب لوگ گزر گئے تو شیطان نے ان کے پاس جا کر کہا کہ تمہارے آبا و اجداد ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہاں سے بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے زیادہ قریب ہونے، قبر کے پاس بیٹھنے، تصویر بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسانوں میں شرک اور بت پرستی داخل ہوئے۔ وسیلے جو بھی سبب ہے شرک و بت پرستی کا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے اسے ختم کرنے کا حکم دیا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے خبروں کو زیادہ اونچے بنانے سے منع فرمایا اور خبر کے پاس جا کر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے خبر کو زیادہ اونچی نہ بنانا اور میرے خبر کو ایسے نہیں بنانا کہ جس کے پاس بار بار لوگ آ کر طواف کرنے لگے، یعنی بار بار اس کی زیارت کرنے لگے. معمولی خبر بنانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا؟ اسی وجہ سے کہ کہیں خبر پرستی ہماری امت میں داخل نہ ہو جائیں. نوح علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے، ان کی دعوت و تبلیغ کے تعلق سے مختصر واقعہ تھا. اب نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اتنی محنت کی، تبلیغ میں اتنا کام کیا، ان کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک اہم صفت سے یاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے والا بندہ تھا. ہر کام میں جو بھی کام کرتے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا کرتے تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے تو کہتے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہیں جس نے مجھے کھلایا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا. جب پانی پیتے تو اللہ کی تعریف بیان کرتے اور کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے پیاسا رکھ سکتا. جب کپڑا پہنتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایک کپڑا دیا، جس نے مجھے ایک کپڑا نصیب کیا. اگر وہ چاہتا تو مجھے کپڑا نصیب نہ کرتا، میں محروم ہو جاتا. اس طرح اللہ کی نعمت کو پا کر شکر بجا لانے والے بندے تھے. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے والے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو ہم اور بھی نعمتوں سے تمہیں نوازیں گے. پہلا سبق یہ ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنے، بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگوں سے جا کر کہتے کہ لوگوں اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافی طلب کرو. اگر تم اللہ سے معافی طلب کرو گے، استغفار کرو گے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر موسلا دار بارش برسائے گا، بار بار بارش تم پر آئے گی، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال سے، اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے چشمے، ندیاں جاری کر دے گا. استغفار کا فائدہ نوح علیہ السلام اپنے قوم کو بتایا کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے. استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو تو معاف کرتے ہی ہیں، اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں. استغفار بہت سارے پریشانیوں کا علاج ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، بہت سارے اپنے خواہشات کو، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا اہم ذریعہ استغفار ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ امام، ہم جس بستی میں رہتے ہیں اس بستی میں بارش نہیں ہوتی ہے، قحط سالی ہے جس کی وجہ سے کھیتی نہیں اگتی، ہم بھوکے مر جائیں گے. حسن بصری نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو. اسی مجلس میں ایک اور آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میں محتاج ہوں، مجھے فقیری دور کرنے کا کوئی راستہ بتائیے. حسن بصری نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو. تیسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ میری شادی ہو گئی، میں لا ولد ہوں، مجھے لڑکے نہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے، کوئی ذریعہ بتائیے. حسن بصری نے کہا جاؤ استغفار کرو. مجلس میں ان کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ 3 آدمیوں نے 3 الگ الگ سوالات، 3 الگ الگ پریشانیاں لے کر آئے، لیکن ہر ایک کا علاج آپ نے استغفار بتلایا، کیا بات ہے؟ حسن بصری نے کہا کیا تم سورہ نوح نہیں پڑھتے؟ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ
غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ تینوں پریشانی کا علاج اللہ تعالیٰ نے استغفار میں بتلایا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے استغفار کا فائدہ یہ بتایا کہ استغفار سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، استغفار سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، استغفار سے انسان کی فقیری دور ہوتی ہے۔ تو اس طرح نوح علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، السلسلہ الصحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر نصیحت کی، وصیت کی۔ انہوں نے کہا آمرک باثنین وانہاک عن اثنتین، کہا کہ میں تمہیں دو بات کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ ہمیشہ کہتے رہو، اس ذکر کا اہتمام ہمیشہ کرتے رہو۔ کہا کیوں اس ذکر کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے؟ کہا کہ ایک ذکر، اس کی قیمت، اس کی حقیقت، اس کا مقام، اس کا وزن اس قدر زیادہ ہے کہ پورے زمین و آسمان کو، ساتوں زمین و آسمان کو ترازو کے دو پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا اس قدر وزنی ہوگا کہ ساتوں زمین و آسمان اس کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے۔ اس قدر وزنی ہے، اس قدر اہمیت والی دعا ہے، اس قدر اہمیت والا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پہلی بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس ذکر کو بھی تم پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ دو ذکر کا انہوں نے حکم دیا اور دو باتوں سے روکا۔ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، دو باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرک سے تم رک جاؤ۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے انہوں نے روکا۔ دوسری بات جس سے انہوں نے روکا کہ تم کبر سے، غرور سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ کا اہتمام کرنے اور شرک اور کبر سے رکنے کا حکم دیا۔ اور غور کر کے دیکھیں جتنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ہر نبی لوگوں کے پاس جا کر کہتے ما لکم من الہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی اپنے قوم کے پاس جا کر کہتے کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں، جتنے باطل معبود ہیں، سب کو تم چھوڑ دو۔ ہر نبی یہی حکم لے کر آیا کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام انتقال کے وقت بھی یہی وصیت کر کے انتقال کر گئے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہدایت خاندانی ہے، اگر ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہو جائے تو ہم مسلمان ہی مریں گے، ضروری نہیں۔ اس ہدایت کی حفاظت کرنا ہر بندے پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحیح راستہ عطا کیا، کسی کو اسلام کی نعمت سے، ایمان کی نعمت سے، توحید پر قائم رکھا ہے تو ہر انسان کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، نبی کے پیٹ سے نبی کے بیٹا ہے، اس کے باوجود گمراہ ہو گیا، اس کے باوجود کفر کر گیا اور انجام یہ ہوا کہ وہ کافروں میں ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ہلاک کر دیا۔ تو ہدایت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں اس کی حفاظت کرنا ہر انسان کی اہم ضرورت ہے۔ کوئی بھی نہ سمجھے کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو میں مسلمان ہی مروں گا، ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، صحیح راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ آزر کے بیٹے، اور آزر بت پرست ہی نہیں بلکہ بت گر تھے، بت بنانے والے تھے، اتنے بڑے بت پرست کے بیٹے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا تو بت گر کے گھر سے ایک موحد کو نکالا۔ فرعون سب سے بڑا ظالم جو اپنے آپ کو معبود ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ اور نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو گمراہ کر دیا. اور اسی طرح لوط علیہ السلام، ان کی بیوی گمراہ ہو گئی تھی، کافروں میں سے تھی. تو اس طرح ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استقامت، ثابت قدمی، دین پر قائم رہنے کا سوال کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ایمان پر، دین پر قائم رکھ. کب آدمی فتنے میں مبتلا ہو، کب اس کا ایمان چلا جائے، کب اس کا اسلام چلا جائے، نہیں معلوم. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح میں مؤمن ہوگا اور شام تک ایسے فتنے میں مبتلا ہوگا کہ شام میں وہ کافر ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوگا کہ شام میں وہ مؤمن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے فتنے میں اس قدر مبتلا ہوگا کہ صبح میں وہ کافر ہو جائے گا. تو قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ آئیں گے، آزمائش بہت زیادہ آئیں گے. ایسے موقع پر ایمان کی حفاظت کرنا، اسلام کی حفاظت کرنا، استقامت پر قائم رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا ہے، استقامت مانگنا ہے، ثابت قدمی مانگنا ہے. پروردگار مجھے نیک توفیق دے، اسلام پر قائم رکھ، اسلام پر مجھے موت دے. یوسف علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود دعا کرتے، رب قد آتیتنی وعلمتنی من تعویل الحادیث، کہتے کہ پروردگار تو نے مجھے بہت علم دیا، بہت کچھ دیا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جب موت دے تو اسلام پر موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جوڑ دے. انبیاء کرام کی دعا یہ تھی. تو ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو اس دعا کا اہتمام کس قدر کرنا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے. ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے بہت سارے آزمائش رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اولاد، تمہارے مال، یہ سب کے سب آزمائش ہیں، امتحان ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال، اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے. اگر تم ان کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم مال کو یا اولاد کا صحیح استعمال نہ کرو گے، غلط راستے سے مال کماؤ گے یا غلط راستے پر مال خرچ کرو گے تو اس کا جواب دینا ہے. اولاد کی بھی صحیح تربیت نہیں کرو گے تو اس کا بھی جواب دینا ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. لیکن جب بیٹا عذاب میں مبتلا ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تو نے تو کہا کہ میرے گھر والوں کو تو نجات دے گا، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اسے کیوں ہلاک کر دیا؟ غور کرنے کا مقام ہے. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیا، حالانکہ وہ کافر تھا، اس کے باوجود کہا کہ بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، وہ اسے کیوں ہلاک کر دیا؟ مہربانی، رحم آ گیا نوح علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک، بیٹا تمہارا ہوگا لیکن اس کا کام ایسا نہیں تھا جو تمہارے بیٹے ہونے کے لائق تھا، اسی لیے میں نے اسے ہلاک کیا. تو اسی لیے اولاد بہت ہی فتنہ ہے، آزمائش ہے. اگر ہم اسے صحیح تربیت کریں گے تو ہمارے لیے آخرت بنانے والے. صحیح تربیت نہیں کریں گے، دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی برباد ہوگی. پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات میں جو عبرت کی باتیں ہیں انہیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان سے صحیح عبرت لینے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے جمع ہونے کو قبول کرے، پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول کرے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.